الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون صبح طیفہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ اس طرح پڑھو کہ جویں اہل سنت پڑھتے ہوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس طرح ہوکا دیں نا اس طرح دیو ذرا بابا سے بلند صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ صبح طیبہ میں ہوئی اور بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اللہ اکبر مرحبا مرحبا بڑیے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا اے میلادی گالے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا اور مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا پڑھیے مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کمال گل کر گئے فرماندے نے سونیا جنہ چر تسی تشریف نہیں لے آئے جنہ چر تواڈا میلاد نہیں ہویا ادوں کیفیت ایسی ناریوں کا دور تھا تو دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا اور دل جل رہا تھا نور کا اور جدوں تواڈا میلاد ہویا پھر کی ہویا ہے تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا کوئی زبان چپ نہ رہے تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا. سائڈ تے ہو جو چنڈا لے کے ادھر سائڈ سجے کبے ہو نا سجے کبے باہر آواز جمی. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ربیع الاول شریف دا اج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اج دی جڑی رات آ رہی ہے اس تو اگلی رات ایسی رات آ رہی ہے جس رات اللہ نے پوری خدائی اندر بہاراں عطا فرما دی پوری خدائی وچ. اور رب دی خدائی کتھوں تک ہے انج سمجھ لو کہ رب دی خدائی وچوں کائنات دا کوئی ذرہ بھی خارج نہیں. خواہ دا تعلق زمین نہ لے خواہ تعلق آسمان نہ لے خواہ تعلق تحت الثری نہ لے خواہ تعلق عرش اولا نہ لے یا تعلق لا مکان نہ لے جتوں تک انسان دی سوچ دا زاویہ جاندا ہے اتوں تک اللہ تعالیٰ دی خدائی دا دائرہ ہے اور جتھے اے سوچ مک جائے اتوں اگے بھی خدا دی خدائی دا دائرہ ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتی اور انہوں پمائش نال پیمانے نال پرکھیا نہیں جا سکتا پمائش نہیں کیتی جا سکتی اور گنیا نہیں جا سکتا کہ ایتھوں تک ایتھوں تک ایتھوں تک ایتھوں تک ایتھوں تک گنیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ رب العالمین دی جویں ذات لا محدود ہے اویں رب دی ہر صفت لا محدود ہے تے جتوں تک رب العالمین نے چاہیا اتوں تک اپنی خدائی نو پھیلایا اور جڑی جڑی شے واسطے رب خود رب ہے اسے شے واسطے میرے آقا نو رحمت رسول بنا کے رب نے کر دیا رحمت اور رسول بنا کے بھیجیا. بڑی توجہ نال تمہید جڑی ہے نا بڑی توجہ نال سنن والی ہوندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نال لے آوندے میں نہیں سی ہونا تساں نہیں سی ہونا کائنات دا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہون دی وجہ نال کہ میرے آقا ہے نے تے کائنات ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سونا دنیا تروے ہر شے دا وقت جاری و ساری ہے محبوب ایک لمحے واسطے ایک لمحے دا کروڑواں حصہ یا رات دا کچھ حصہ معراج دی رات رب دے حریم ناز وچ چلے جان تے خدا دی خدائی دا ٹائم رک جائے خدا دی خدائی دا نظام رک جائے حتیٰ کہ کنڈی ہلدی بھی کھڑی ہو جائے پانی وضو دا چلتا بھی کھڑا ہو جائے اور بستر دی حرارت جڑی ہے وہ بھی رک جائے جدو جان واپس آئے تے کنڈی پھر ہی لگ پے جان واپس آئے جدو جان واپس آئے پھر کنڈی بھی ہلے جان واپس آئے پھر پانی بھی چلے جان واپس آئے بستر دی حرارت اس تو اگے شروع ہو جائے تے جیڑا نبی کنڈی دی جان ہے جیڑا نبی پانی دی جان ہے جیڑا نبی حرارت دی جان ہے اور میری تیری جان کیوں نہیں خدا دی خدائی دا نظام چلتا ہے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے مسعود دی وجہ نال چلتا ہے پیا. ایک روایت میں معارج نبوت شریفہ دی پیش کر کے تے پھر اگے میلاد علی سائڈ تے جانا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے فرمایا ووالد وما ولد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مکہ دی قسم تھا کا دیئے اس واسطے کہ تم ایتھے رہنا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد شہر مکہ دی قسم تاں ہے کہ سونیا تو ایتھے رہنا ہے تیرا ڈیرا ایتھے وے تیرا ویڑا ایتھے وے تیرا گھر ایتھے وے تیرے غلام ایتھے نے
تیری پیدائش ایتھے وے، تیرا میلاد ایتھے وے، تیری ولادت ایتھے وے، تیرا جنم ایتھے وے۔ اس مکے دیاں تلیاں وچ تیریاں گلیاں وچ نورانی تلیاں لگیاں ہوئیاں نے، اس واسطے سونیا میں شہر مکہ دی قسم اٹھانا وا پیا۔ اگے نال ہی رب نے فرمایا والدین، مینوں سونیا والد دی قسم، وما ولد تے جیڑا پیدا ہویا مینوں او دی قسم۔ تفسیر مزری شریف بہقی وقت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ والد اللہ قسم اٹھاندا ہے، والدین مینوں والد دی قسم، یا اس تو مراد آدم علیہ السلام نے، یا ابراہیم علیہ السلام نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نے۔ اگر آدم علیہ السلام ہون تاں بھی سرکار دے والد، اگر ابراہیم علیہ السلام ہون تاں بھی میرے آقا دے والد، اگر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون تے تاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد۔ وما ولد، وما ولد اس تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ رب قسم اٹھاندا ہے پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پیدا ہوئے نے، جنہ دی ولادت ہوئی ہے، ثابت ہویا ولادت دا تذکرہ شرک نہیں۔ ایتھوں اے نقطہ ثابت ہوندا پیا، ولادت دا تذکرہ شرک، اگر شرک ہوندا تے رب ذکر نہ کردا۔ رب نے ولادت مصطفیٰ اور خود وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر کے رب نے شرک نو جڑاں تو پٹ کے دور سوڑ دیتا ہے۔ فرمایا میلاد دا تے شرک دا کوئی جوڑ نہیں۔ میرا خیال سارے سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا دینا، نہیں آئی میں سمجھا دینا۔ میلاد دا تے شرک دا آپس وچ کوئی جوڑ نہیں۔ کیوں؟ رب ہوے جڑا پیدا نہیں ہویا، لم یلد ولم یولد، نہ انہوں کسے جمعیا نہ انہیں کسے نے جمعیا، او دے والدین بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ اللہ ہوے جڑا پیدا نہیں ہویا تے سرکار او نے جڑے پیدا ہوئے۔ اسی تے میلاد منا کے دسنے ہیں لوگوں ساڈی سرکار ساڈا اللہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اللہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ جڑے پیدا نہ ہوئے ہون، وہ جڑا پیدا نہیں ہویا وہ خدا ہے تے جنہ دا میلاد ہویا محمد مصطفیٰ نے۔ واللہ جڑے پیدا ہوئے نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے جنہ دا میلاد نہیں ہویا وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ تے میلاد اور شرک اے آپس وچ نے مخالف، آپس وچ کی نے مخالف۔ اسی میلاد منا کے دسنے ہیں کائنات والیو اللہ خود میلاد دا تذکرہ قرآن وچ کردا ہے پیا، ووالدم وما ولد، او جنے جمعے اس باپ دی بھی قسم ہے تے جدا میلاد ہویا اس مصطفیٰ دی بھی قسم ہے۔ اور اگر اے میلاد نہ ہوندا تے میں دسیا بھی کچھ بھی نہیں سی ہونا ہی کچھ نہیں سی، بس ٹھیک ہے، نہ نبی نہ رسول نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ جنات نہ حورا نہ غلمان نہ درخت نہ شجر نہ حجر نہ وادیاں نہ پہاڑ نہ خلا نہ فضا نہ ہوا، نہ کوئی قریبی نبی تے نہ کوئی قریبی فرشتہ، کوئی شے نہیں سی ہونی، حتیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام ہی نہیں سی ہونا۔ تے جدو آدم علیہ السلام نہیں سی ہونا پھر اسا نہیں سی ہونا، جے اسی ہے وا تے آدم علیہ السلام ہے سن تے تا اسی ہے وا، ساڈی سرکار نہ ہوندے تے آدم علیہ السلام نہیں سی ہونا۔ ثابت ہویا ساڈے وجود دی اصل جناب آدم علیہ السلام نہیں، ساڈے وجود دی اصل مدینے دا تاجدار ہے جڑا آدم علیہ السلام دی بھی اصل ہے، جڑے آدم علیہ السلام دی بھی اصل۔ جڑے آدم علیہ السلام دی بھی اصل نے، آؤ میں جڑی روایت لگا پیش کر، رب العالمین دی بارگاہ کوہ طور تے ہم کلامی دا شرف حاصل کرنے واسطے موسیٰ علیہ السلام گئے،
یا اللہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، رب نے فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ، جو دیتا ہے لے لو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ شکر گزار بندیاں جو ہو جاؤ۔ یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، فرمایا وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمَحَبَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جنہ چر دنیا چ رہنا توحید اتے تے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے، اور جدوں تہاڈا وصال ہوئے تے توحید اتے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے تہاڈا وصال ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری توحید نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ضروری ہے؟ تیری توحید نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ضروری ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام، میری توحید دے نال آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی محبت ضروری ہے۔ یا اللہ کیویں؟ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام ولولا محمد و امتہ لما خلقت الجن ولا الانس ولا النار ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا اللیل ولا النہار ولا ایاک۔ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے اور انہاں دی امت نہ ہوندی پھر میں کائنات دی کوئی شے نہیں سی بنانی، نہ میں دن بناندا، نہ میں رات بناندا، نہ میں جنت بناندا، نہ میں دوزخ بناندا، نہ میں کوئی قریبی فرشتہ بناندا، نہ کوئی اپنا نبی تے رسول بناندا۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اے بھی گل سن لو ولا ایاک، اگر میرا سونا نبی نہ ہوندا اونوں پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا تے میں موسیٰ تانوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا۔ ولا ایاک یا رسول یا رسول حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ولادت دا ذکر کر دیا۔ آپ فرماندیاں نے اج میں میلاد لگا بیان کرن، آپ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم انور دی زینت بنے آئے مینوں پتہ ہی نہیں لگا، مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا، کوئی ایسا کوئی سکل چیز محسوس نہیں ہوئی۔ فرماندیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا۔ اماں جی کیویں پتہ لگا ہے؟ فرماندیاں نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آن لگ پئی ہے، اچھی کہہ دیو۔ فرمایا مینوں اپنے کولوں بھینی بھینی خوشبو آن لگ پئی۔ گھر والے پوچھتے نہیں آمینہ کیڑا عطر لانی ہے، کیڑی طیب لانی ہے، کیڑی خوشبو لانی ہے؟ عرض کردیاں نے گھر والیو میں کوئی مینوں لیا کے دین والا نہیں، کوئی خوشبو نہیں لاندی، کوئی میں طیب استعمال نہیں کردی، کوئی میں ایسی چیز استعمال نہیں کردی جس سے تانوں لگدا ہوے میں لانی ہے تے خوشبوئاں آوندیاں نے۔ اے گھر والیو جدوں دی میں اس کیفیت نال دو چار ہوئی ہاں خوشبوئاں دے لے آندے رہندے نے، میرے گھر وچوں خوشبوئاں آ رہیاں نے، میرے بدن وچوں خوشبوئاں آ رہیاں نے، اور میرے لباس وچوں خوشبوئاں آ رہیاں نے۔ فرماندیاں نے جدوں دی اس کیفیت نال میں دو چار ہوئی ہاں ہر پاسوں خوشبوئاں آوندیاں نے۔ فرماندیاں نے 9 مہینے سونا میرے شکم انور دی زینت بنیا رہا ہے۔ انہاں مہینیاں دے دوران ہی کئی دفعہ میں پانی لین واسطے اپنیاں سہیلیاں دے نال، اپنیاں پڑوسناں دے نال، اپنیاں اڈنا گوانڈاں دے نال کنویں تے جانی ہاں۔ فرماندیاں نے ویلا لنگدا اے پیا، میں جدوں کنویں تے پہنچنی ہاں وہ رسی بندیاں نے، ڈول سڑدیاں نے اندر، پھر پانی کڈدیاں نے، اپنے گھڑے بھردیاں نے، گھراں نوں واپس جاندیاں نے۔ لیکن فرماندیاں نے میری کیفیت اے نہیں۔ اماں جی تہاڈی کیفیت کی ہے؟ فرمایا اے کائنات والیو میری کیفیت اے وے جدوں میں کنویں دے نیڑے جانی ہاں پانی آپے ہی اُتے آ جاندا ہے۔ اللہ یا
فرماندیاں نے جدوں میں کنویں دے کول جانی ہاں پانی اتے کناریاں تک آ جاندا ہے میرا اپنا وجدان ہے روایت پڑھ کے میرا اپنی سوچ ہے میرا تخیل ہے پانی بھی آندا ہوئے گا اے سیدہ آمنہ تو کوئی عام اماں نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان میں تیری خدمت وچ آپ ہی آ جانا وا تینوں اینی محنت دی لوڑ نہ پوے تانوں اینی مشقت دی لوڑ نہ پوے اینی جدوجہد کرن دی لوڑ نہ پوے اینیاں مصیبتاں برداشت کرن دی ضرورت نہ پوے اینے درمیان وچ رستے اختیار کرن دی لوڑ نہ پوے کم تہاڈا ایتھے تک آنا ہے پانی میں آپے سپلائی کر دینا وا اماں جی فرماندیاں نے پھر 9 ماہ ہر مہینے نبیاں دا دیدار ہوندا ہے پیا کدی آدم علیہ السلام آ رہے نے کدی نوح علیہ السلام آ رہے نے کدی شیس علیہ السلام آ رہے نے کدی ہود علیہ السلام آ رہے نے کدی ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے کدی اسماعیل علیہ السلام آ رہے نے کدی یوسف علیہ السلام آ رہے نے کدی جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام آ رہے نے کدی جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام آ رہے نے اماں جی کی ہوندا پھر فرماندیاں نے ہر نبی آ کے مینوں مبارکاں دیندا ہے پیا ہر نبی خوشخبریاں دیندا ہے پیا ہر نبی مینوں بشارتاں دیندا ہے پیا ہر نبی مجدہ جاں فضا سناندا ہے پیا اماں جی کی آندے نے آن والے نبی کی فرماندے نے آن والے رسول اماں جی فرماندیاں نے ہر نبی رسول پیغمبر آ کے مینوں خوشخبری دیندا ہے اے آمینہ تینوں مبارک ہوے نی تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں پڑھن والی ہے اماں جی فرماندیاں نے مینوں بڑا ہی چاہ چڑھیا ہے مینوں بڑا ہی چاہ چڑھیا ہے مینوں بڑا ہی چاہ چڑھیا ہے او لال او ہستی جدی وجہ نال ساری کائنات دا نظام قائم ہے او میرے ویڑے تشریف لے آن والا ہے جدی وجہ نال ساری خدائی دا نظام قائم ہے او میرے گھر قدم رنجا فرمان والا ہے اماں جی فرماندیاں نے بڑا ہی چاہ چڑھیا مینوں بڑا ہی چاہ چڑھیا جدوں آخری رات میلاد والی آ گئی رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا اج میری رحمت دا تقاضا ہے وے اج آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ویلا ہے اج میلاد دا ویلا ہے اج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لمحے قریب نے اج میری رحمت دا تقاضا ہے وے اج سارے جنت دے در کھول دیو جہنم دے سارے دروازے بند کر دیو یا رب العالمین ہور حکم خالق کائنات نے فرمایا اج ہور ایک تقاضا میری رحمت دا میلاد دے ویلے تے یا اللہ کی تقاضا ہے فرمایا اج دنیا وچ جنیاں یا عورتاں امید نال نے ساریاں نو پتر تقسیم کر دیو اچھی بولو اور اچھی بولو میرا اللہ اپنی اللہ اکبر اماں جان فرما دیاں نے ویلا گزرے آئے خوشیاں دل لمحات آ رہے نے رب العالمین نے فرمایا میری رحمت دا تقاضا اے وے اج کسے دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے یا اللہ کی وجہ ہے جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ کی وجہ ہے رب العالمین نے فرمایا وجہ اے وے کائنات والے جڑے نے وہ اپنی بیٹیاں نو عزت دی بنا تے اور اے حرمت دا مسئلہ بنا کے حیا دا مسئلہ بنا کے غیرت دا مسئلہ بنا کے زندہ درگور کر دیندے نے یا زندہ بچیاں نو کمیاں وچ چھوڑ دیندے نے اج میں برداشت نہیں کرنا کیوں میرے نبی رحمت للعالمین اج کائنات تے تشریف لے آ رہا ہے میرے محبوب دی چٹی رحمت والی چادر نو داغ نہ لگ جائے جدوں باپ ماں جم دیے بیٹی نو باپ لے جاندا ہے زندہ درگور کرنے واسطے ماں پیچھے روندی رہندی ہے فرمایا اج میری رحمت دا تقاضا اے وے اج نبی دے میلاد دا ویلا ہے اج کوئی ماں روندی نہ ہووے اج ساریاں نو بیٹے تقسیم کر دیتے جان کوئی ماں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد ویلے روندی نہ ہوئے
ہوں میں اتنے رک کے ایک گل لگا تو کرن جی اللہ کرے اثر ہو جائے. اس دور وچ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منان دا ایک احسن ترین طریقہ تو لگا دسن. اب محافل تو ہے ہی ہے نا, محافل تو ہے ہی ہے نے, خوشیاں تو ہے ہی ہے نے, چراغاں جنڈیاں گھراں سجانا, دکاناں گلیاں بازاراں سجانا, یہ تو سارا کچھ ہے ہی ہے. ایک اور طریقہ تو لگا دسن. پورا سال گھر وچ ایک گلا رکھ لو, ڈیلی جنی توفیق ہے اس گلے وچ سرکار دے میلاد دا ہدیہ پائی جاؤ. وہ سال دا 10,000 بن جائے, وہ بن جائے 20,000, وہ بن جائے 30,000. ذویل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. پہلے قریبیاں وچ ویکھو غریب کون ہے, پھر کوئی یتیم ویکھو محلے وچ, آنڈ گوانڈ ویکھو, برنگ لفافے لو, انہاں دے وچ 1,000 2,000 روپیہ پاؤ, پا کے اس برنگ لفافے اتے لکھو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. آئے ہائے ہاں, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. تھلے 3 باری لکھو سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, غمخار کی آمد مرحبا. اونا کرام وچ جا کے او خاص رات جڑی پرسوں آ رہی ہے, جڑی کل رات آ رہی ہے نا, کل رات جڑی آئے گی رات, خاص رات, او رات عشاء دی نماز پڑھ کے کرو کری جاؤ تے جا کے اونا غریب مسکین یتیم گھراں وچ جا کے محبوب دی آمد دا تبرک پیش کر کے. اور میں ممبر مصطفیٰ سے بیٹھا, میرا دل 500% آندا ہے کہ آ میلاد قبول جی اے جڑا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے کنبے کا خیال کرتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ محفلاں تے ہے ہی ہے ساڑی, چراغاں تے جھنڈیاں تے کمکمے تے لائٹنگ ہر شے ہے نا, وہ تو سارا کچھ ہے, لیکن اس طریقے تے بھی عمل کرو, اس طریقے تے بھی عمل کرو, انشاءاللہ اللہ رحمتاں بھی دے گا, اللہ برکتاں دا نزول بھی فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس ویلے میلاد لمحے قریب آئے میرے اللہ نے میری اکھاں کو سارے حجاب اٹھا دیتے. میں پچھلے جمعے روایت پیش کر چکیا ہوا, شارٹ کٹ طریقے نہ میں دس دینا. فرماندیاں نے میں 3 جھنڈے لگے ویکھے, ایک مشرق تے لگا ویکھے آئے, ایک مغرب تے لگا ویکھے آئے, ایک اللہ دے گھر دی چھت تے لگا ویکھے آئے. اماں جی جھنڈے ویکھ لے, پھر کی ویکھیا جے؟ فرمایا میں ویکھے آئے سفید رنگ دیاں چڑیاں نے, جڑیاں آ کے میرے گھر دے پھیرے لا رہیاں نے, چکر لا رہیاں نے, کدی بنیرے تے پیندیاں نے, کدی اڑدیاں نے, اور وہ خوشیاں کر رہیاں نے. فرماندیاں نے چوں چوں دی بولی بول دیاں نے. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آندے نے او چڑیاں ایک دوجے نو کی آندیاں نے, مبارکاں دیندیاں آندیاں ہون گیاں نی سیو نی اج دے وہ بدائی نی اج آیا ساڈا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر. سب مل کے پڑھیے, آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں دا پیر. تے چڑیاں دیاں نی سیو نی او آدی آیا حق دی کرن منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں
سب پڑھیے آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اما جی فرما دیاں نے گھٹن دل نو محسوس ہوئی پانی لیا کے دین والا کوئی نہیں میں سوچی پئی ہاں اچانک میرے کمرے دا دروازہ آیا پہ کھل گیا ہے ایک کون والا اندر آیا ہے ہاتھ اندر پیالہ ہے پیالے وچ مشروب ہے لیا کے دیندا ہے نہیں آمنہ پی لے جبریل علیہ السلام آئے نا اور تھی سوچو بھی جبریل علیہ السلام کیوں پانی لے کے آئے جنت وچوں لے کے آئے کیوں لے کے آئے علامہ اسماعیل حقی رحمت و تفسیر البیان دے اندر جواہر البحار دے اندر امام نبہانی رحمت اللہ علیہ اور کتاب الابریز دے اندر امام عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ قطب زمان آپ فرماندے نے خلق جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبریل علیہ السلام نو پیدا کیتا ہی محبوب دی خدمت واسطے وے کیتا ہی محبوب دی خدمت واسطے وے اللہ اکبر آندھی میں پانی پی لیا انہیں آکھا ہور پی میں ہور پیتا پھر پیتا شکم سیر ہو کے پانی پی لیا اما جی فرما دیا ساریاں تھکاوٹاں اتر گئی تے خوشیاں دے اثرات ظاہر ہون لگ پئے خوشیاں دے اثرات ظاہر ہون لگ پئے ہن سنو اما جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے کول دائی دا انتظام کوئی نہیں جڑیاں یا عورتیں اس ویلے میرے نال کوآپریٹ کرن تعاون کرن میرے کول کوئی نہیں حضرت شفا کول بیٹھیاں نے حضرت فاطمہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں جان کول بیٹھیاں ہویاں نے فرماندیاں نے میں دائیاں دا انتظار کر رہی ہاں اچانک میں ویکھیا میرے کمرے دا دروازہ یا پہ ہی کھل گیا ہے ایک روایت دیوار پھٹ گئی ہے ایک کون والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر آئی ہے پھر تیجی اندر آئی ہے پھر چوتھی اندر آئی ہے پیچھے قطاراں نظر آ رہی نے ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی دوجی آئی آ کے کندھے دبان لگ پئی تیجی آئی کمر دبان لگ پئی چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی میں پوچھیا نہیں آن والی ہو میں تانوں جان دی نہیں میں تانوں سنجان دی نہیں میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میریاں آنڈنا گواننا تے پڑوسنا نہیں تسی میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں تہاڈے قد لمبے نے لباس عربیاں والا ہے نہیں آن والی ہو تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں فرمان لگیاں اے آمنہ فکر نہ کر نی آمنہ گھبرانا میں تیری اماں حوا آ گئیاں میں تیری اماں حوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے اے فرعون دی بیوی جناب سیدہ آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیاں نے فرماندیاں نے میں پوچھیا نہیں کیڑے کم واسطے آئی ہو تواڈے آن دا پرپس کی ہے آن دا مقصد کی ہے کیڑے کم آئی ہو اما حوا فرمان لگیاں اے آمنہ نی کم نہ کر آمنہ گھبرانا دل چھوٹا نہ کر اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں نی آمنہ ایویں گھبران دی کیوں میں آہا آمنہ دل چھوٹا نہ کر گھبراہٹ دا شکار نہ ہو حزن و ملال دا شکار نہ ہو اسی دائیاں بن کے آ گئیاں وا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے جھنڈے لہرا رہے نے چڑیاں بول رہیاں نے ہن میں کی ویکھیا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا ویلا ہے جدی قسم اللہ اٹھائی ہے ووالد وما ولد جڑا پیدا ہویا ہے او دی قسم ہے اج او ہستی کائنات تشریف لے آ رہی ہے اماں جی کی ویکھیا میلاد ویلے فرمایا میں ویکھیا اے وے خارجا منی نور میں ویکھیا اے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے اچھی کہہ دیو فرمایا خارجا منی نور
میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے۔ اما جی کنا فرمایا اضاءت لہو قصور شام، ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے، ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرماتے نے اس ویلے میں حرم کعبہ ویچا، اچانک میں کی ویکھے آئے کعبہ 3 واری میرے گھر وال چکدا ہے پیا، کعبہ 3 واری چکدا ہے پیا۔ میں پوچھیا کعبہ آج تک تو اس طرح چکیا نہیں، کی بنے آئے؟ انہیں آکھیا مینوں بھی اس نبی دے آن دا چاہ چڑھیا ہے جن نے مینوں 360 بتاں تو پاک کر دینا ہے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بولے، محمد علی زوری قصوری رحمت اللہ علیہ بھی بولے، کہن لگے مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی، مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی، والی 2 جہان دا آیا آئے بدوہا مکھڑا تے واللیل زلفی، او کسے ماں کرماں والی جایا ہے۔ او دے حسن دی چالنا جائے جلی، حسن والے مکھ لکایا آئے، او جدوں ٹردا تے زمین کر دی سجدے، شجر و حجر نے سیس نوایا ہے۔ کوئی اس طرح پیدا ہوا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوندیاں کیتا سجدہ، اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، پیدا ہوندیاں کی کیتا سجدہ کیتا، پیدا ہوندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ او کردا جدا جسم صاف ہوئے، او بچہ یا بچی پیدا ہوئے آندے نے لیاؤ سیف گارڈ صابن، کیوں اس نو نلایا جائے، اس دے بدن نو صاف کیتا جائے، اے دے جراثیم اتارے جان، اور تیرے میرے وال بچہ ہوئے تے پلید پیدا ہوئے تے جدو سرکار ہون نالے پاک پیدا ہون، جڑی ماں والا ہوئے وہ بھی پاک ہوندیاں۔ ہاں ہمیں اور روی ایک جیسے، میں کہ نہ تو آپ کسے کام جو کر رہے ہیں نہ ماں نماز جو کا چھڑے، ایک جیسے کیسے ہو؟ آپ ہی بھی پلیت ماں بھی پلیت۔ سرکار نے اندیا کیتا سجدہ، اللہ اکبر کبیرہ، پہلا جملہ بولیا اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر کیا کیا؟ رب حب لی امتی۔ سانو لوگ ایتھا نے مار رہے ہیں، او سارا کچھ بھول جاندے ہو، میلاد کیوں نہیں بھول دے؟ میں کہے دی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں کہا وجہ یہ ہے کہ پیدا ہوندے ہیں سرکار سان نہیں بھولے، اسی میلاد کے میں بھول جائی، اسی کو نمک حرام، نمک حرام دے ویڑے دے نیرا ہوندا ہے، سارے گھراں خوشیاں نے، تیرے حال کی ہے؟ سانو بڑا افسوس ہے نبی دا میلاد ہو رہا ہے۔ میں کہا تینوں افسوس ہے، سانو چاہ ہے، کیوں؟ میلاد ویلے سرکار سان نہیں بھولے، اسی سرکار دا میلاد نہیں بھول سکتے، صحیح گل، اسی نہیں بھول سکتے۔ اسی دے نعرے بلند کرنے آ کہ سب تو اونچی شان والے آ گئے نے، سب تو اونچی شان والے
باواز بلند ہوکا دیو سب تو اونچی شان والے سب تو اونچی شان سب تو اونچی شان والے آگئے نے اونچے رتبے پانے والے آگئے نے اونچے رتبے پانے والے بڑی بد نصیبی ہے زبانہ نو چوپ رکھنا باواز بلند ہوکا دیو بازو فضا وچ لہرا لو سرکار دی عظمت دا ہوکا دے لو عظمت دے چنڈے بنا لو سب تو اونچی شان والے نے سب تو اونچی شان والے سب تو اونچی شان والے چک لو بازوانو کچھ نہیں ہوتا ہاتھ کھڑے کرو اپنے بازو فضا وچ لہراؤ سب تو اونچی شان والے آگئے نے سب تو اونچی شان والے سب تو اونچی شان والے آگئے نے وہ اونچے رتبے پانے والے آگئے نے اونچے رتبے اونچے رتبے پانے والے اونچے رتبے پانے والے ہاں اونچے رتبے پانے والے اونچے رتبے پانے والے آگئے نے وہ سب نو سینے لانے والے سب نو سینے گہنے سب نو سینے سب نو سینے لانے والے او جدا پار دنیا تے کوئی جان والا نہیں او جس دا پار دنیا تے کوئی جان والا نہیں او ندی پنڈ چان والے نے او ندی پنڈ چان والے نے او ندی پنڈ چان والے سب نو سینے لانے والے او اونچے رتبے پانے والے نے اونچے رتبے سب نو سینے لان والے آگئے نے او سانو بخشوان والے ہائے ہائے سانو بخشان والے چپ نہ رہو باواز بلند ہوکا دے لو سانو بخشان والے سانو بخشان والے رول دیا زندگی لنگ جانی سی ٹھڈیاں ٹھیڈیاں ویچ سونے نے توفیق دیتی اللہ کرم کیتا سرکار نے نگاہ کرم عطا فرما دیتی کائنات موجاں لگ گئیاں رونقاں لگ گئیاں او سانو بخشان والے سانو بخشان والے سب نو سینے لان والے
سب نو سینے لان والے آ گئے نے اچھے رتبے پان والے